کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو کے پاس سرپلس بجلی ہونے کے باوجود بعض علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں ہائی لائن لاسز والے علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو کے سسٹم پر 150 میگا واٹ سرپلس بجلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اتوار کے روز لیسکو کی ڈیمانڈ 2200 جبکہ این پی سی سی سے فراہمی 2350 میگا واٹ ہے۔ دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کی وجہ سے بھی بجلی بند رہی۔ تعمیراتی کاموں سے بجلی کی طویل بندش اور لوڈ شیڈنگ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو کے پاس سرپلس بجلی ہونے کے باوجود بعض علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ادھر ٹاؤن شپ بلاک 8 میں گیس کی طویل بندش علاقہ مکین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی روز سے گیس کی فراہمی معطل ہے اور گھریلو نظام زندگی بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ گیس کی بندش سے خواتین کو کھانا پکانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا گیس کی طویل بندش کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی کی گئی۔ کیا مطالبات ہیں ان کے بتائیں گی فریحہ بطول۔ جی فریحہ۔ بالکل، اس وقت میں ٹاؤن شپ کے علاقے بلاک 8 پہ موجود ہوں، جہاں پہ گیس کی بندش کے بعد یہاں کے علاقہ مکین خاصے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گیس ایک تو آتی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایل پی جی سلنڈر کافی زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے یہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود ہیں۔ جی بتائیے گا کہ مشکلات کا سامنا۔ جی ٹاؤن شپ بلاک 8 میں کھڑے ہیں۔ بلاک 8 لیں، 9 لیں، 16 لیں، 11 لیں، پورا سیکٹر B1 ہے، عمر چوک ہے، گرین ٹاؤن، یہ وہ علاقہ ہیں جہاں گیس آتی ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ بیچارے گیس استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد جب گیس نہیں آتی ہے ایل پی جی پہ جاتے ہیں تو ایل پی جی پہ مہنگی ہے، 500 روپے ہمیں مل رہی ہے، جبکہ سرکاری ریٹ پہ مہیا نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، جو ایل پی جی ہے وہ میں سرکاری ریٹ پہ فراہم کی جائے۔ اچھا، سرکاری ریٹ پر بھی جو ہے وہ سلنڈر پہ جو ہے وہ گیس نہیں مل رہی، مہنگے داموں مل رہی ہے۔ اچھا جی بتائیے گا کہ کس طرح گزارا کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو گیس آتی نہیں ہے سارا دن، جس ٹائم کو گورنمنٹ نے الاٹ کیا ہے اس میں بھی نہیں آتی۔ جب گیس ایل پی جی لینے جاتے ہیں ان سے کبھی ملتی نہیں ہے، جب مل جائے تو 500 550 اس سے کم میں ملتی ہی نہیں ہے۔ اور یہاں کی شہری کافی زیادہ پریشان ہے۔ جی بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی ہم تو کرنا چاہیں گے کہ گیس آنی چاہیے، اور اپنا یہ گیس کی جو اپنا یہ ہے یہ بھی اپنا جو لینے جائے تو وہ ملنا چاہے، ملے۔ بچوں کو کہاں سے کھانا بنا کے دیں، کہاں سے اپنا ناشتہ کرائے، گیس اول آنی چاہیے، گیس ہی آنی چاہیے۔ اچھا جی بتائیے گا کہ بچے بھوکے رہتے ہیں، مہنگی سلنڈر بھرواتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جب گیس ہے ہی نہیں بالکل بھی تو ظاہر بات ہے لوگ تو پریشان ہوں گے ہی ہوں گے، مگر اس کا حل حکومت کو کرنا چاہیے نا۔ ہم لوگ تو آواز بچا سکتے ہیں، آپ کے تھرو ہی آواز بچا سکتے ہیں کہ لہٰذا ایل پی جی بھی گیس پہ کوئی کرم نازی کی جائے اور ہم لوگوں کی مشکلیں آسان کی جائے۔ مہربانی۔ بالکل، یہاں کے رہائشی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ گیس کی بندش کے باعث کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، گیس نہیں آتی، گھروں میں بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو سلنڈر ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے ہیں۔ ایک آدمی جس کی روزانہ کی جو ایک قوت خرید ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ 500 روپے کلو کے حساب سے سلنڈر بھروا سکے۔ ان کا کہنا ہے ایک تو ان کی قیمتوں کو کم کیا جائے، سرکاری ریٹ پر سلنڈر کی گیس ملنی چاہیے، اور گھروں کے اندر جو گیس آتی ہے اس کا ایک پراپر ٹائم ہونا چاہیے تاکہ جو یہاں کے مکین ہے وہ ایک پراپر ٹائم پہ کھانا بنا سکے اور اپنے بچوں کو پرووائڈ کر سکیں۔ جی فریحہ بطول، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ فلور ملز کی جانب سے گندم کی نئی فصل سے تیار کردہ آٹے کی کھیپ مارکیٹ میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے، جو مہنگے داموں بیچی جا رہی ہے۔ ملز اور دکانداروں کی جانب سے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 3500 روپے فی من گندم والا آٹا 4300 روپے فی من سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1080 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1600 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2130 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب شہر میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جاری ہے۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے ہونے کے باوجود اوپن مارکیٹ میں 230 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ دہی بھی مہنگے داموں دستیاب ہے۔ شہر میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں بے قابو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی کلو مقرر ہونے کے باوجود اوپن مارکیٹ میں 230 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دہی کی سرکاری قیمت مقرر نہ ہونے کے باعث دکاندار منمانی ریٹ وصول کر رہے ہیں اور دہی 240 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں بنیادی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ان کے بجٹ پر اضافی بوجھ ڈال رہا ہے۔ عوام نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قیمتوں کو کنٹرول میں لایا جائے اور منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔
अभी आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के लिए तैयारियां जारी हैं। मुतादिद सरकारी महकमों ने तरक्याती बजट की इब्तदाई तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। 25 मई तक बजट तजावीज़ की दस्तावेज़ात महकमा खजाना को जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट की तैयारियों का आगाज़ तो कर दिया गया था, ताहम इस हवाले से ये तैयारियां अभी तक जारी हैं। ताहम पंजाब हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह अहकामात तमाम डिपार्टमेंट्स को जारी कर दिए गए हैं कि 25 मई तक तमाम जो बजट की दस्तावेज़ात हैं उनको मुरतब करके महकमा ख़जाना को अरसाल किया जाए और उसके बाद ही पंजाब असम्बली में ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि महकमा ख़जाना जो है वो फर्दर इस पर जो वर्किंग है वो मुकम्मल करेगा। फ़िलहाल इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट ने बजट की इब्तदाई तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लाहौर हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी मुतअद्दिद मनसूबों की जो बजट तजावीज़ हैं वो मुरतब कर ली हैं। आपके बताएं कि इस हवाले से पंजाब के सरकारी महकमों को आइंदा माली साल के बजट के हवाले से सालाना तरक्याती प्रोग्राम मुरतब करने के भी अहकामात जारी किए गए हैं। फिलहाल मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से तमाम सरकारी महकमों को हदायत बाकायदा अरसाल की गई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मौजूदा टैक्सेस और नए टैक्सेस से मुतल्लिक पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जा रही है। बजट तजावीज़ के हवाले से महकमा जाती मशावरत चंद रोज़ में बजट स्ट्रेटजी पेपर मुरतब किया जाएगा, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो जिसकी मंजूरी भी देगी। फिलहाल सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, IG पंजाब, MD सेफ सिटी अथॉरिटी और चेयरमैन PITB को मरासला अरसाल किया गया था कि डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट बजट के हवाले से जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो मुरतब करके बजट दस्तावेज़ात 25 मई तक जमा करवाई जाएं, ताकि उसके बाद बजट जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब की मंजूरी और फिर पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सेनेट में करप्शन और खुद बुर्द से मुतालिक सवालात FBR ने सवालात पर तमाम फील्ड फॉर्मेशन से तफसीलात तलब कर ली हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर, हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुबैना तौर पर करप्शन और खुर्द-बुर्द के हवाले से सेनेट में सवालात उठाए गए थे, जिसके पेश नज़र सेनेटर जो तलहा महमूद हैं उनकी हदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो तमाम फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जो कलेक्टोरेट्स हैं, डायरेक्टोरेट्स हैं, उनके सरबराह से गुज़श्ता ऐसे अफसरान का डाटा मांगा गया है 5 साल का, जो कि उनके खिलाफ करप्शन या खुर्द-बुर्द के हवाले से मुकदमात का अंदराज किया गया है। जबकि इस हवाले से FBR की जानिब से जो तमाम फील्ड फॉर्मेशन के सरबराहान को खुसूसी मरासला लिखा गया है, उसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक ऐसे तमाम केसेस जिसमें करप्शन और खुर्द-बुर्द का मुकदमात का डाटा है, उस हवाले से जो तमाम तफसीलात हैं वो बोर्ड को भिजवाए जाएँ। जबकि ये भी कहा गया है कि ग्रेड 1 से लेकर 15 तक के अफसरान और एहलकार, जबकि इसके साथ साथ APS के जो ग्रेड 16 के केसेस हैं वो भी FBR को भिजवाए जाएंगे। जबकि ये भी कहा गया है कि FBR ने जो बदनवानी में मुलव्वस अफसरान और इसके अलावा जो एहलकार हैं, न सिर्फ उनका नाम ओहदा बल्कि इसके अलावा किस दफातर के अंदर। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। फतह मार्का हक तकरीबात और रैलियाँ मिली जोशो जज्बे से जारी हैं। CTO का तकारीब के ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर भर का दौरा। सैयद अब्दुल रहीम शरासी ने वहाँ का बॉर्डर, फैसल चौक, माल रोड का दौरा किया। CTO सैयद अब्दुल रहीम शरासी का आज़ादी फ्लाईओवर, ग्रेटर इकबाल पार्क का दौरा। सर्कल अफसरान ने CTO लाहौर को ट्रैफिक इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। फतह मार्का हक को मनाने के लिए शहरी बड़ी तादाद में वहाँ का बॉर्डर पहुँचेंगे। खबरों की तफसील में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ारत सनअत व पैदावार और चीनी सरमाकारों के इश्तराक से तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब चैलेंज स्पेशल इकनॉमिक जोन में मुनाकिद की गई है। इस तकरीब का अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा, बताएगा कौन कौन शरीक था इस तकरीब में? जी बिल्कुल, चीन के सरमायाकारों के हमरा चैलेंज स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया गया है और इस वक्त चौधरी शाफी हुसैन सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि चैलेंज स्पेशल इकनॉमिक जोन क्या है, कब तक ये फाल हो जाएगा, कितने लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा और कितनी एक्सपोर्ट इससे जो है वो बढ़ेगी? जी, चैलेंज टेक्सटाइल ग्रुप जो है ये अब 2 और फैक्ट्रियाँ लगाने जा रहा है और इनकी पहले भी मुल्तान रोड वाली तरफ ऑलरेडी फैक्ट्री है, जहाँ पर लोकल जो है मुकामी 5000 जो है एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और ये उस फैक्ट्री में नाइकी ब्रांड, रीबॉक, ब्लू ईगल के लिए बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
اور اب جو یہاں پر یہ اسپیشل اکنامک زون ہے اس میں جو ہے چیلنج گروپ ٹیکسٹائل گروپ کو پنجاب گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے بڑا سپورٹ کیا، اور اس میں جو منسٹری آف انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ ہے پنجاب جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری تھرو آؤٹ کوآرڈینیشن رہی. اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو 2 فیکٹریاں نئی بننے جا رہی ہیں یہ اگلے سال جون تک مکمل ہو جائیں گی، اور پہلی فیز میں جو یہاں پر جو فیکٹری ہے دونوں وہ 8000 نوکریاں جو ہے مقامی وہ پرووائڈ کریں گی، اور اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جو ہے 10,000 نوکریاں اور یہاں پر پرووائڈ ہوں گی. اور میں ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا جو ہمارے لوکل انڈسٹریلسٹ ہیں جس میں سیال کوٹ کے سرجیکل والے ہیں، لیدر گڈز والے ہیں، اس کے بعد سپورٹس انڈسٹری ہے، وہ بھی ایکسپینشن کر رہے ہیں. تو کچھ بینکس کے انٹرسٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو انڈسٹریلسٹ چاہتے ہیں کہ وہ کم ہو جائے. جی سمرا فاطمہ، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. کہ گلبرگ میں ماؤں کے عالمی دن کی مناسبت سے لنچ کا اہتمام کیا گیا. اولڈ ایج ہوم میں رہنے والی خواتین کے اعزاز میں لنچ کا اہتمام کیا گیا. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے وقاص احمد. جی وقاص. گھر میں آج ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن منایا جا رہا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو کہ آج کا دن بھی اولڈ ایج ہوم میں گزار رہی ہیں، لیکن انہی خواتین کی جو اپنے بچوں سے دور ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے آج ان کے لیے خصوصی طور پر ایک تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے اور لنچ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سواد ریسٹورنٹ کے آنرز ہیں، ان کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا، ان سے ہم پہلے جانیں گے. بھائی جان بہت شکریہ آپ کا. بتائیے گا کہ آج کا جو دن ہے آپ نے بڑے ماشاءاللہ جو ہمارے بڑی قابل محترم ہستیاں ہیں ان کو بلایا ہوا ہے، تو کیا ذہن میں کیا تھا؟ وقاص بھائی، ایک تو ماؤں کا کوئی دن نہیں ہوتا، ہر دن ہی ماں کا دن ہوتا ہے، اور آپ سرپرائز ہوں گے یہ سن کے کہ الحمدللہ ہم اس طرح کی گیٹ ٹوگیدرز ان ماؤں کے لیے کرتے رہتے ہیں کہ جن کے اپنے بچے تو اویلیبل نہیں ہیں، لیکن چونکہ کہا جاتا ہے اور اسلام میں ہے کہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، اور یہ وہ سانجھی مائیں ہیں کہ جن کو ہم وقتاً فوقتاً بلا کے عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں. اور یہ ایک جو پریمیم جگہ کے اوپر ہم نے ایک پریمیم برانچ بنائی ہوئی ہے اپنے ریسٹورنٹ کی، ادھر بلا کے عزت کے ساتھ ان کو بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں ویلکم کرتے ہیں اور انہیں عزت دیتے ہیں، کیونکہ ہر دن ان کا ہے اور ان کی دعاؤں کے ساتھ ہی جو کچھ ہے وہ زندگی میں ہے، دنیا میں. بہت اچھی بات ہے. آپ میرا خیال ہے ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. جب انویٹیشن گیا تھا تو کیسا لگا؟ کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے ہیں جن کو شاید فکر ہی نہیں ہے اپنے ماں باپ کی، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سرو کریں، تو کیسا لگا؟ ان کی فیلنگز کیا تھی؟ بہت اچھی فیلنگز ہیں. یہ ہم شہزاد بھائی کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہم ریگولر بیسس پہ نا ونس اے منتھ تقریباً مدرس کو بھی لا رہے ہیں یا آرفن کڈس کو بھی لا رہے ہیں. تو ان سے ایک دفعہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ممبرس کو لے کر آنا ہے، تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جن کو ہمیشہ سے سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے بتایا کہ آج کھانا کہیں باہر ہے تو ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ تو بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں. پچھلے 2 مہینے پہلے بھی ان کا ہی کیا تھا، تو اب پہچان رہی تھی، دوبارہ آئی ہیں تو بہت دعائیں دے رہی تھی شہزاد بھائی کو. چلیں جی، بہت شکریہ. اور جو جی وقاص احمد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ.